نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج ہمیں اپنے سلسلہ مقامات وحی میں حاضر ہونے کی توفیق دی ہے۔ اس توفیق پر، اس سعادت پر، اس خوش بختی پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی رحمت سے یہ تمنا اور توفیق طلب کرتے ہیں، اے مولا ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول کا جو پیغام تھا، ابتداً آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا کلام پاک غار حرا میں نازل فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوشیدہ طور پر دعوت حق، دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول کا کام شروع فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ کرم سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ فیض کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے نتیجے میں ایک مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی مضبوط اور منظم فوج صحابہ کرام کی تیار ہو گئی، اور جو صحابہ کرام کا ایک گروہ اور ایک فوج جو منظم تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے نتیجے میں تیار ہوئی تھی، کم و بیش یہ عرصہ کو 3 سال کا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا دوسرا دور شروع ہوا، اور قرآن مجید کی آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب مکرم آپ اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو، یعنی کہ دین حق کا پیغام اب علی الاعلان دیں۔ تو کہتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہوتی، کوئی ایسی بات جو لوگوں تک پہنچانی ہوتی، تو ایک مقام کوہ صفا پہاڑی کے اوپر ایک مقام بنا تھا، اس مقام پر آ کر ندا دی جاتی، آواز دی جاتی، جس نوعیت کا پیغام دینا ہے اس نوعیت کی آواز دی جاتی۔ تو دستور تھا کہ وہ آواز سننے کے بعد ہر خاندان سے ایک ایک شخص اس مقام پر پہنچتا اور اس واقعے کی خبر کو سن کر اپنے خاندان تک وہ خبر پہنچاتا۔ لہذا چونکہ رواج یہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی رستے کو اختیار فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حکم ہو گیا کہ دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول کا جو حکم ہے، جو پیغام ہے، اے پیارے محبوب آپ اس کو پوشیدہ راہوں سے نکال کر سر عام سنا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
کوہ صفا پر تشریف لے جا کر فرمایا، لوگوں کو ندا دی تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ تمام قبائل سے لوگ اکٹھے ہو گئے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اعزا و اقارب بھی اکٹھے ہو گئے، بلکہ تقریباً اعزا و اقارب ہی تھے اکثر، کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہی میں سے پھر کافی مسلمان بھی ہوئے اور کچھ نہیں بھی ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی لوگ وہاں پہنچے اور آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ یعنی کوہ صفا کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم اس بات کو مان جاؤ گے؟ اب جتنے بھی مخاطبین تھے ان میں وہ چند چھوٹا سا گروہ صحابہ کرام کا، وہ چھوڑ کر تقریباً وہاں پر اکثریت مشرکین مکہ کی تھی، کافرین مکہ کی تھی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا کہ کیا تم مان جاؤ گے، تو اس وقت تک لوگوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رائے یہ تھی کہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں نہیں مانیں گے، کہ ہم نے آپ کی زندگی کو بے مثل پایا ہے، بے مثال پایا ہے، آپ کے کردار کو لاجواب پایا ہے، آپ کے کردار میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، آپ کی گفتار کبھی گفتگو کوئی حکمت سے خالی نہیں، آپ تو صادق و سچے ہیں اور امین ہیں۔ یعنی کہ اس وقت تک کافروں کی رائے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تھی، اور جب لوگوں نے یہ بات کر لی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیغام حق جو وحی کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا گیا تھا، وہ لوگوں کو سنایا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں بت پرستی کو ترک کرو، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرو، اور خدا کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلا کر پھر اپنی رسالت کی ترغیب بھی دلائی کہ میں تمہاری طرف تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافرین کے سامنے دعوت اللہ اور دعوت الرسول کا پیغام نہیں دیا تھا، تب تک کافرین مشرکین کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کلمات تھے کہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ کی زندگی بے عیب ہے، بے نقص ہے، آپ کا کردار بے عیب ہے، بے نقص ہے، آپ کی کوئی مثال نہیں، آپ ایسی کردار و شخصیت کے مالک ہیں۔ لیکن جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت حق ان کے سامنے رکھی کہ اللہ کی وحدانیت کو مانو اور ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا ترک کر دو، تو وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سخت الفاظ کہنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کی ذات سب و شتم کرنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے بھی دوڑے، اور بعض لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی طرف اشارہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کہتے کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ یہ الفاظ ابو لہب کے تھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ بھی کرتا اور اشارہ کر کے یہ کہتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے اس مقام پر، اور بھی کبھی الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کلام کیے، بولے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ابو لہب نے یہ بات کہی تو اس مقام پر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ابو لہب کے ان الفاظ کے اوپر، جب اشارہ کر کے اس نے یہ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہا کہ آپ حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے نعوذ باللہ من ذالک، کہا کہ آپ ہلاک ہو جائیں، اس لیے بلایا تھا ہمیں۔
تو چونکہ اشارہ کر کے میرے مصطفیٰ کی شخصیت میں جس کو اعلان حق سے پہلے، دعوت حق دینے سے پہلے، جس شخصیت کو، جس ذات کو وہ بے عیب بے نقص کہہ رہا تھا ابو لہب، دعوت حق رکھنے کے بعد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ قبیح الفاظ کہنے لگا. تو اس پر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آئی، پوری سورت ہے جس کو سورت لہب کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پوری سورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے دفاع کے لیے نازل فرمائی، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. فرمایا ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا، یا کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کی دولت اس نے جو کمائی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کے اندر کانٹے بچھاتی رہتی ہے. اور میرے مصطفیٰ وہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں، وہ اخلاق عظیمہ کے، جن کی شخصیت اخلاق عظیمہ کی حامل ہے، اور وہ ان اذیتوں کو برداشت کرتے ہیں، اور رد عمل کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعائے ہدایت کرتے ہیں، مولا ان کافرین کو ہدایت عطا فرما. فرمایا وہ بیوی، اس کی بیوی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتی ہے، فرمایا اس کی اپنی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہو. یہ قرآن مجید کی پوری سورت اسی مقام پر نازل ہوئی. دیکھیں اللہ اکبر، اللہ کا انداز محبانہ دیکھیں کہ محبوب اللہ کی خاطر لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، لوگوں کی اذیتیں برداشت کر رہا ہے. کس کی خاطر؟ اپنے مالک حقیقی کی خاطر، دعوت حق کی خاطر، دعوت اللہ اور دعوت الرسول کی خاطر. لیکن جب محبوب کی شخصیت جو کہ بے نقص ہے، بے عیب ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جو اپنی شخصیت میں، اعلیٰ کردار میں، اعلیٰ اخلاق کے اندر جن کی مثال نہیں، دنیا کائنات میں اخلاق کا منبع و مصدر جو ذات ہے، اس کے اندر جب عیب نکالا گیا تو رب کائنات نے اپنے محبوب کی محبوبیت کا دفاع کرتے ہوئے پوری سورت نازل فرما دی. اور یہ سورت صفا پہاڑی، جس کو کوہ صفا بولتے ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر تھے تو یہ اس مقام پر یہ پوری سورت لہب نازل ہوئی. اور صفا مروہ دو پہاڑیاں جن کا ذکر آتا ہے، جس کے اوپر سعی کی جاتی ہے. یہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب آپ کے پاس تھا اور پیاس کی شدت کی خاطر آپ پانی ڈھونڈنے کے لیے صفا پہاڑی پر چلیں، تو جس رمز کے ساتھ جتنے بار چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے، وہ چونکہ 7 بار دوڑی تھی تو حج کا ایک سلسلہ جس کو سعی بولتے ہیں، 7 بار مومنین کو جو حج کرنے آئے ان پر لازم فرما دیا ہے کہ وہ آ کر کوہ صفا کے اوپر 7 بار، جس طرح میری پیاری سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھی، اس طرح آ کے کریں. اللہ تعالیٰ کو یہ اپنی پیاری بندی کی ادا اتنی پسند آئی کہ صفا مروہ کی دوڑ اور سعی کو حج و عمرہ کا حصہ بنا دیا. اور صفا پہاڑی کعبۃ اللہ سے کم و بیش 130 میٹر اور مروہ پہاڑی کعبہ مشرفہ سے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ کعبۃ اللہ کے سین سے زیادہ دور نہیں ہے. جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. اور صفا پہاڑی سے وحی الہی کے کئی واقعات ملتے ہیں. آگے ہم آیات کی طرف آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. جیسے تبت یدا ابی لہب و تب کے بارے میں بتایا ہے
کہ یہ بھی صفا پہاڑی پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت حق کا اعلان کر رہے تھے تو یہ اس وقت نازل ہوئی، اور بھی کئی آیات آئیں گی تو انشاءاللہ میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ اس پہاڑی پر فتح مکہ کے موقع پر بھی وحی نازل ہوئی۔ اسی طرح قریش نے اسی پہاڑی کے بارے میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ پہاڑی ہمارے لیے سونے سے بدل دی جائے، اور اس پہاڑی کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حج و عمرہ کے اہم رکن سعی کی ابتدا اسی پہاڑی سے ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے یہاں دو بت صفا پر اصحاف اور مروہ پر نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ جب اسلام آیا تو صحابہ کرام یہاں کی سعی کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوئے، یعنی کہ ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہاں پر پہلے بت رکھے جاتے تھے، اب حج میں سے ایک چیز ہے کہ وہاں سعی کریں، تو تذبذب ذہن میں آیا کہ یہاں پر تو پہلے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اور فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا صفا، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانی ہیں، اور کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دابت الارض، جو عجیب و غریب جانور مکہ مکرمہ میں صفا پہاڑی سے نکلے گا، جو لوگوں سے باتیں کرتا پھرے گا۔ اور یہ چونکہ صفا پہاڑی جو سین حرم کے بالکل متصل ہے، اتنی زیادہ دور نہیں، اسی طرح کچھ آیتیں ایسی ہیں جو سین مسجد حرام کے سین کے اندر نازل ہوئیں، ایسی آیات بھی ہیں۔ ان کے اندر سورۃ ہجر کی آیت نمبر 94 جس میں ذکر ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لہذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا حریص رہتے تھے کہ مشرکین کو، کافرین کو ہدایت ملے اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جب کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوتا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ پہ بوجھ آتا تھا۔ تو فرمایا اے پیارے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ حکم سنا دیں، لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، اور اگر اس کے بعد بھی کہ پیغام حق پہنچ گیا، اس کے بعد بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو فرمایا اے پیارے ان کی پھر آپ پرواہ مت کریں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صحن کعبہ کے اندر نازل ہوئی، یعنی کہ کعبۃ اللہ کے صحن میں نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے جیسے جس کو ہم سورۃ کافرون، مشہور سورت ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ، تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، یعنی ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کیونکہ کافرین جو تھے وہ تو مشرکین تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے اس وقت، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ حضور فرماتے کہ میں تو بتوں کی عبادت نہیں کرتا، میں تو رب کائنات کی، رب حقیقی کی، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، اور یہی میری دعوت اور یہی پیغام لے کر میں آیا ہوں۔ اور فرمایا کہ اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ سورۃ کافرون جو ہے یہ بھی صحن کعبۃ اللہ کے صحن کے اندر نازل ہوئی، یعنی کہ مسجد حرام کے صحن میں نازل ہوئی۔ تو آج میں اگلے درس کے اندر کہ مسجد حرام میں اور کن کن آیات کا نزول ہوا، اس پر انشاءاللہ میں اگلے جو درس کے اندر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ آج ہم نے 3 آیات کریمہ
جو پڑھی ہیں، یعنی کہ پہلے 2 لیکچر جو گزرے ہیں اس کے اندر ہم نے ٹوٹل 4 آیات پڑھ لی. آج ہم نے 3 آیات ڈسکس کی ہیں. پہلی سورۃ لہب جو ہے وہ صفا پہاڑی کے اوپر جب حضور دعوت حق دے رہے تھے تو جن لوگوں نے حضور پر اعتراض کیا تو رب کائنات نے شان رسالت مآب کے دفاع میں یہ سورت ساری کوہ صفا پر نازل فرمائی. اور دوسرا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 94 جو ہے یہ آیت کریمہ سین کعبہ کے اندر نازل ہوئی. اور تیسری سورت کافرون جو ہے یہ بھی سین مسجد حرام کے اندر نازل ہوئی. آج 3 آیات ہم نے بیان کی. تو اب تک ٹوٹل 7 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے اور مقام نزول کو بھی سمجھ چکے. انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کی اور میری بے حساب بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.